حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون۔ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم، اور وہ نہ تھے ان میں اکثر مؤمنین ایمان والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، ضرور وہ عزت والا مہربان ہے۔ کذبت، جھٹلایا، قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال، جب کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے قومی بھائی نے، ان کے قومی بھائی نوح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین، ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم، اور میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، اس تبلیغ پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، من اجر، کوئی اجرت، ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا، مگر، علی رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو واقعہ بیان کیا گیا، اس میں ان سب کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن ان کے یہی جھوٹے معبود ان سے بیزاری ظاہر کر دیں گے اور کسی کو کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکیں گے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے، یعنی جس طرح کفار قریش میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار قریش کے ایمان نہ لانے پر غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی عزت اور غلبے والا ہے، اور وہی توبہ کرنے والوں کو بخش کر اور کافروں کو مہلت دے کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع رحمت کی وجہ سے ہی کفار قریش کو مہلت دی تاکہ وہ ایمان لے آئیں یا ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کا دین ایک ہے،
اور ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ یہ واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 59 تا 64، سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے 73 تک، سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 49، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 تا 77 اور سورہ مومنین کی آیت نمبر 23 سے 30 تک یہ گزر چکا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس وقت جھٹلایا جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ تم کفر اور گناہوں کو ترک کر دو، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک رسول ہوں جس کی امانت داری تمہیں مشہور ہے، جو دنیاوی کاموں پر امین ہے وہ وحی اور رسالت پر بھی امین ہوگا، لہذا تم اللہ سے ڈرو، اور جو میں تمہیں توحید و ایمان اور اللہ کی اطاعت کے بارے میں حکم دیتا ہوں میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امانت داری آپ کی قوم کو اس طرح تسلیم تھی جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری عرب کو تسلیم تھی، یعنی آپ کی امانت داری پر عرب کو اتفاق تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، سچے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ امانت اور دیانتداری کا وصف بھی اعلیٰ درجے کا تھا، اعلیٰ پیمانے پر موجود تھا، اور آپ کی امانت داری کے اپنے پرائے سارے قائل تھے، آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہاں حضور کی امانت داری سے متعلق 3 واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کے اسی وصف کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے اپنا تجارتی سامان لے جانے کے لیے آپ کو منتخب کیا اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ میرا تجارت کا مال لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت داری اور دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا ڈبل دوں گی، دگنا دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی بدولت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق میں انتہائی مقبول بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثل دانائی کا عظیم جوہر عطا فرما دیا۔ چنانچہ جب تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملے میں عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دی اور سبھی کفار پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنا قیمتی سامان اور مال حضور کے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے کافر، لیکن حضور پہ یقین اتنا تھا، قیمتی سامان بھی حضور کے پاس امانت کے طور پہ رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی یہ شان تھی کہ آپ نے اس وقت بھی ان کفار کی امانتیں واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا جب وہ جان کے دشمن بن کر آپ کا معاشرہ کیے ہوئے تھے، اس وقت کی امانتیں واپس لوٹائیں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امانت داری کا وصف بیان کر کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی اطاعت کرنے کی ترغیب دلائی، اور یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لالچ اور طمع سے خالی ہونے کو بیان کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اطاعت کی طرف راغب کیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر اور ثواب تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تو تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، قوم نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تم پر ایمان لیں حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے. جیسے ہم اپنے قوم میں کچھ لوگوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یا قوم کی وجہ سے گھٹیا سمجھتے ہیں. یہ بات انہوں نے غرور کی وجہ سے کہی تھی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا اور اس میں وہ اپنی کثر شان سمجھتے تھے، اس لیے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے. کمینے اور گھٹیا لوگوں سے ان کی مراد غریب لوگ تھے اور پیشہ ور لوگ تھے. آج کل بھی پیشہ ور لوگوں کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور انہیں رذیل اور کمین کہنا، پیشہ ور لوگوں کو، غریب لوگوں کو رذیل اور کمین کہنا، یہ کفار کا متکبرانہ فعل ہے. ورنہ در حقیقت صنعت اور ردی پیشہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آدمی دین میں ذلیل ہو جائے. مالداری اصل میں دینی مالداری ہے، اور نسب دراصل تقوی کا نسب ہے. یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ مومن کو گھٹیا کہنا جائز نہیں، ہاں وہ کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی محتاج ہو، نادار ہو، یا وہ کسی بھی نسب کا ہو، وہ مومن کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کو گھٹیا کہنا ناجائز ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عزت اور ذلت کا معیار مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ دینداری ہے، پرہیزگاری ہے. چنانچہ جس کے پاس دولت کے انبار ہو لیکن دین اور پرہیزگاری نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں ہے، اور اس کی بارگاہ میں ان کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگرچہ دنیاوی طور پر وہ کتنا ہی عزت دار شمار کیا جاتا ہو. اسی طرح جو شخص غریب اور نادار ہے لیکن دین اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر اسے کوئی عزت داروں میں شمار نہیں کرتا. لوگ اسے کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تمہیں عزت والا، زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے، علیم خبیر ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد ایک ہیں. سن لو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے. بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. اور غریب پرہیزگار مسلمانوں کی قدر و قیمت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں، لوگ دروازے سے دھکے دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. افسوس ہمارے معاشرے میں بھی عزت کے قابل اسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس دولت کی کثرت ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، عہدے ہوں، منصب ہوں، اگرچہ اس کے پاس یہ سب چیزیں سود سے آئیں، حرام کی کمائی سے آئیں، جوئے سے آئیں، رشوت سے آئیں اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل کی ہوئی آمدنی سے آئی ہوں. اور جو شخص محنت مزدوری کر کے، طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر کے گزارے کے لائق حلال روزی کماتا ہو، لوگ اسے کمتر سمجھتے ہیں، لوگ حقیر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی. اتنا لمبا عرصہ، ہمارے یہاں تو 100 سال تک بھی مشکل سے کوئی پہنچتا ہے، اور بڑھاپا بلکہ آج کل تو 35-40 سال کے بعد بھی بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ جدید تحقیق کے مطابق جسم کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان کو جوان رکھتا ہے، اور یہ مادہ 35 سال 40 سال کے بعد بننا ختم ہو جاتا ہے.
جس کی وجہ سے بندہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ کم وہ مادہ پیدا ہونا کم ہوتا جاتا ہے، بندہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی، انہوں نے بہت سارے ہزاروں پودوں پہ ریسرچ کی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ مادہ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی 950 سال تک جوان رکھتا ہے، جو پہلے کے لوگوں کو سینکڑوں سال عمر ہوتی تھی لیکن وہ لوگ جوان رہتے تھے 500 سال، 1000 سال عمر کے. تو وہ جب پودوں پہ تحقیق کی گئی، ہزاروں پودوں پہ تحقیق کرنے کے بعد ریزلٹ سامنے آئی کہ 2 ایسے پودے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، والتین والزیتون. یہ 2 والے ایسے ہیں کہ جو بندے کے اندر وہ مادہ پیدا کرتے ہیں جسے بندہ جوان رہتا ہے. زیتون، اس کا چاہے پھل کھا لیں چاہے اس کا تیل کھا لیں، اور انجیر روزانہ 1 کھا لیں، 3 کھا لیں، 5 کھا لیں. روزانہ یہ کھانے والا انشاءاللہ اس کے اندر جو بڑھاپے والا وہ مادہ ہے وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ بنتا رہے گا اور زیادہ عرصہ تک بندہ جوانی کی باہر لوٹے گا اور آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جائے گا. اللہ پاک سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.